الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اتباع رسول کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی، سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور اس کی ایک سرسری تفسیر ذہن میں رکھ لیں، پھر بات کو آگے بڑھایا جائے. خطاب نبی سے، اللہ مخاطب ہے نبی سے. اتبع، آپ اتباع کیجئے، ما اوحی الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو چیزیں وحی کی گئی ہیں ان کی، اور پھر اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، ان کو اگنور کیجئے. 3 ٹکڑے ہیں، بظاہر ان تینوں ٹکڑوں میں کوئی ربط نہیں نظر آ رہا ہے، لیکن بڑا گہرا ربط ہے تینوں ٹکڑوں میں. پہلے یہ بات کہی گئی کہ آپ کے رب کی طرف سے جو چیز وحی کی گئی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے. اب ظاہر ہے آپ کے رب کی طرف سے کون سی چیز وحی کی گئی ہے؟ صرف 2 ہی چیز ہے نا. جن 2 چیزوں کو آپ امت کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین میں ایسے ہی لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں. اب ظاہر ہے آپ کو 2 چیزیں ملی تھیں، 2 ہی چیزیں ملی تھیں، اور آپ نے وہی دونوں چیزیں امت کے لیے چھوڑی ہیں. تفصیل فرمائی گئی. وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت. جی. اور ان دونوں کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کے اوپر آ جائیں. تو اتبع ما اوحی الیک من ربک، اپنے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے جو چیز وحی کی گئی ہے آپ اس کی اتباع کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اترا ہے آپ پر، اور قرآن کی شرح حدیث اتری ہے آپ پر. جی. اور یہی دونوں چیزیں آپ امت کو دے کر گئے. اچھا، اب اس ما اوحی الیک من ربک میں لا الہ الا اللہ داخل ہے.
اس کو الگ سے ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ اعظم اتباع، تمام اتباعات میں نبی کی سب سے عظیم اتباع، سب سے عظیم وحی، آپ کے رب کی طرف سے جو چیزیں وحی کی گئیں اس میں لا الہ الا اللہ بھی داخل ہے، اس لیے کہ فرمایا اللہ نے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لا الہ الا اللہ داخل ہے اس میں، ما اوحی الیک من ربک میں، الگ سے اس کا ذکر اس کے عظیم ہونے کی دلیل ہے، لا الہ الا ہو، یعنی اعظم علم، اعظم وحی، لا الہ الا اللہ۔ اور وَعَارِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کا ربط یہ ہے کہ جب بھی آپ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور اس کے تقاضوں پر عمل کریں گے اور نبی کی اتباع کریں گے، پریشانیاں کھڑی ہیں تو احتمل اذاہم، شرک کرنے والے آپ کے آڑے آئیں گے، لہذا آپ ان کو نظر انداز کیجئے اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کیجئے۔ یہ ربط ہے تینوں ٹکڑوں میں، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین۔ اتباع کہتے کس کو؟ ما معنی الاتباع؟ فرا ایک نحوی گزرا ہے، بہت بڑا ادیب ہے عربی کا، وہ کہتا ہے اوپر آواز نہیں جا رہی تو اس میں میری کیا غلطی؟ اتباع کا معنی فرا بتاتا ہے کہ الاتباع ہوا ان یسیر الرجل وانت تسیر ولاءہ، ہوا ان یسیر الرجل وانت تسیر وراءہ، ایک آدمی چل رہا ہے آگے آگے اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، ہاں تو یہ پیچھے چلنا، ٹو فالو، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو فالو کرنا، چلنا، دیٹ از کالڈ اتباع۔ تو گویا زندگی کے ہر معاملے میں آپ نبی کو آگے کر لیں اور آپ نبی کے پیچھے پیچھے چلیں، یہی تو اتباع ہے، ھذا هو الاتباع، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ اچھا وہاں آیت کریمہ میں دیکھو کہ اتباع کیجئے، آپ کیا مطلب اتباع کا؟ آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی ہے آپ اس کی اتباع کیجئے، اس دا میننگ آف اتباع کیجئے، آپ اتباع کیجئے کیا مطلب؟ کھولیے اس کو، اتباع، اتبع، آپ اتباع کیجئے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں شرح کرتے ہوئے لکھا ہے فَعْمَلْ بِهِ، آپ اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ وحی کے اوپر عمل کیجئے۔ یہی فرق معلوم ہو گیا اطاعت کا اور اتباع کا۔ اتباع نام ہے فکر کا اور اطاعت نام ہے فکر کا، اور اتباع نام ہے عملی اقدام کا۔ جی اس کو قرآن کی ایک آیت سے مدلل کر لیں، وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، خواہشیں آگے آگے جا رہی ہیں اور یہ صاحب پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ خواہشات کے پیچھے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ خواہشات کے پیچھے پیچھے چلنا، واٹ از دا میننگ آف دیٹ؟ کیا مطلب اس کا خواہشات کے پیچھے پیچھے چلنا؟ یعنی خواہشیں جو کچھ کہہ رہی ہیں آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہوا اتباع کا مطلب ہوتا ہے عمل کر رہے ہیں، آپ عمل کیجیے اس کا۔ تو گویا اطاعت کا تعلق فکر سے اور اتباع کا تعلق عمل سے، اور بہت سارے فروق ہیں، جیسے اتباع کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی ہے، اطاعت کی نسبت ہوتی ہے وغیرہ۔ اور ایک فرق اور بھی علماء نے بتایا ہے کہ اطاعت میں مطاع کی، جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں اس کی عظمت پیش نظر ہوتی ہے، اور اتباع میں جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں متبع کی محبت پیش نظر ہوتی ہے۔ آپ اتباع کر ہی نہیں سکتے بغیر محبت کے، کتنی کٹھنائیاں اس راہ میں، قدم قدم پر تو
کانٹے بچھے ہوئے ہیں. جب تک آپ متع سے محبت نہ کریں تب تک آپ اتباع کر ہی نہیں سکتے. یعنی اتباع ہو ہی نہیں سکتی اگر متع کی محبت آپ کے دل میں نہ ہو. ضروری ہے, محبت ضروری ہے. اتنی محبت ہو کہ کانٹوں کی سیج بھی پھولوں کا بستر لگے تو اتباع ہو سکے. تو اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو یہ بڑی حیرت انگیز بک ہے. بات کرتی ہے اللہ. تو یہ ہے اتباع کا مطلب. اگر کوئی آدمی اتباع نہ کرے, نبی نے جو بات کہہ دی اس پر عمل نہ کرے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح. اس حدیث کا تعلق وراثت سے, اور چونکہ میں علم الموارث کا طالب علم ہوں. حدثنا آدم حدثنا شعبۃ حدثنا ابو قیس سمعت حذیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن بنت وابنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وات ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وأخبر بقول ابي موسى فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين اقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فهو للأخت. فأتينا أبا موسى رضي الله تعالى عنه وأخبرناه بقول أبي موسى بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاری فی کتاب الفرائض. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الفرائض میں لائے. کچھ لوگ آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس, مشہور صحابی ہے. پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ ایک بیٹی ہے, ایک پوتی ہے, ایک بہن ہے, کس کو کتنا ملنا چاہیے؟ کہا کہ بیٹی کا 1/2 ہے اور بہن کا 1/2 ہے. پوتی کو انہوں نے محروم کر دیا, کچھ نہیں دیا, جبکہ پوتی تک ملا تو ثلثین میں 1/6 ملنا چاہیے اس کو, تب نہ ثلثان مکمل ہوگا. جی تو اچھا ڈاؤٹ تھا ان کو اس مسئلے پر, پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. تو کہا کہ وات ابن مسعود, ایک نکتہ یہ ملا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے عالم سے تو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے وہ, تو اس کو قابلیت نہیں بکھارنی چاہیے زیادہ, اپنے سے بڑے عالم کی طرف مسئلے کو ریفر کر دینا چاہیے. اس لیے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم. انہوں نے کہا وات ابن مسعود, کچھ ایسا شک مجھے دکھ رہا ہے کہ میں نے مسئلہ کچھ غلط تو نہیں بتا دیا, تو ابن مسعود کے پاس آئیے اور فسیتابعنی, ان قریب وہ میری اتباع کریں گے. یہ موافق یوافقنی, یعنی میں نے جو بات کہی ہے یہ کہیں گے. وہ آئے, کہا کہ حضرت ایک بیٹی ہے, ایک پوتی ہے, ایک بہن ہے. ہم نے مسئلہ پوچھا ابو موسیٰ سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو 1/2, بہن کو 1/2, پوتی کو کچھ نہیں ملا. جانتے کیا بولے وہ؟ اچھا حضرت ابو موسیٰ کا حوالہ بھی دیا گیا. وہ اخبر بقول ابی موسیٰ, حضرت ابو موسیٰ اشعری کا حوالہ بھی دیا گیا کہ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے. کیا فرما رہے؟ لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين. ایک نکتہ یہ ملا, جیسے ابھی شیخ نے بتایا کہ علماء کی توقیر بہت ضروری ہے. دیکھو ایک عالم سے غلطی ہو رہی ہے, مسئلہ غلط بتایا اس نے, وہ بھی وراثت کا مسئلہ, 2 4 ہی ہوتا ہے, انہوں نے غلط مسئلہ بتایا. تو حضرت ابن مسعود یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ارے انہوں نے مسئلہ غلط بتایا, ان کو کیا آتا جاتا ہے. ایسا نہیں کہا. احترام دیکھیے, عالم کا احترام دیکھیے. مسئلہ غلط ہے, کہہ رہے ہیں لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين. اگر میں یہ مسئلہ بیان کروں ایسا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور مجھے ہدایت نہیں ملے گی. اچھا نکتہ یہ ملا ابھی جو میں نے حدیث پڑھی نا کہ لن تضلوا بعدهما
ان دونوں کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی ہدایت پر رہوگے۔ انہوں نے ضلالت اور ہدایت دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ آدمی اگر ضلالت پر ہے تو ہدایت پر نہیں ہے، ہدایت پر ہے تو ضلالت پر نہیں ہے۔ لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، اگر یہ مسئلہ میں بیان کروں، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کا نام بھی نہیں لیا، اگر میں یہ مسئلہ بیان کروں ایسا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ تو اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ مسئلہ اس طرح بیان کروں گا جیسا نبی نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے، تو گویا نبی کی بات اگر آ جائے تو پھر صحابی کی بات نہیں لی جاتی جی۔ اگر نبی کی بات کے خلاف کسی صحابی کی بات آ جائے تو نہیں لی جائے گی، اور واضح ہو جانے کے بعد تو سوال ہی نہیں ہے کہ اسے پکڑا جائے۔ چلیے اس حدیث پر ابھی یہیں رکے رہیے، ایک حدیث اور اس کے ثبوت میں ہم دے دیتے ہیں۔ حدیث اس طرح، وعن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسأل عن التمتع بالعمرة الى الحج، فقال عبد الله بن عمر هي حلال، فقال الشامي ان اباك قد نهى عنه، فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي في کتاب الحج۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الحج کے اندر لائے۔ ایک شام سے سیریا سے آیا ہوا آدمی تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رسول اللہ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہا کہ پوچھو، کہا کہ حج تمتع کرنا کیسا ہے؟ بولے جائز ہے، حلال۔ کہا لیکن آپ کے ابا حضرت عمر اتنے بڑے صحابی ہیں، انہوں نے منع کیا ہے۔ دیکھو بیٹے کیا بول رہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ باپ ہیں، اور یہ نہیں دیکھا کہ حضرت عمر کے بعد درجہ ان کا ہے، یہ نہیں دیکھا انہوں نے کہا سن، ان ابی نہا عنہا وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا نے منع کیا ہے مگر رسول نے کیا ہے تو امر ابی اتبع امر رسول اللہ، میرے رسول کی بات مانی جائے گی یا میرے نبی کی؟ کہا کہ نہیں، نبی کی بات مانی جائے گی۔ کہا لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی اجازت دی ہے جی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسئلہ تھا، ایک بڑا صحابی اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے اور دوسرا بول رہا ہے یہ مسئلہ کیسا ہے۔ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں اس مسئلے کو میں نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ رسول کے اتباع کے خلاف ہے، آپ نے ایسا کرنے کو کہا ہے، کرنے کی اجازت دی۔ اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کے علاوہ کوئی مسئلہ آ جائے تو ہر ایک سے سوال کیا جا سکتا ہے جی، صرف نبی سے سوال نہیں کیا جاتا، نہیں، نبی سراپا دلیل ہوتا ہے، دلیل سے دلیل مانگنا جہالت ہے۔ نبی سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے، وہ ہنسے تو دلیل، مسکرائے تو دلیل، اٹھے تو دلیل، بیٹھے تو دلیل، چلے تو قانون چلے، رک جائے تو قانون رک جائے، یہ مرتبہ ہوتا ہے نبی کا جی، اسے قانون بنا کر کے بھیجا جاتا ہے، معلوم ہے۔ اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی اطاعت ہم کیوں کریں، کیوں؟ اور اتنا بڑا مرتبہ کہ جو رسول کی اطاعت کر لے وہ اللہ کی اطاعت کر لے، ایسا کیسے؟ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کر لے ان سے اللہ کی اطاعت کر لی، ایسا کیسے؟ دو باتیں معلوم ہوئی، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اشارۃ النص بات معلوم ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، ورنہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے اگر وہ معصوم نہ ہو تو؟ جی یہاں عصمت انبیاء ثابت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہوئی۔ اور دوسرے، ہم نبی کی اتباع کیوں کریں؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہاں اذن سے مراد حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو رسول کی اطاعت بے نہیں، اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہ اس کا حکم ہے، وہ اگر نہ کرے تو اللہ کے حکم کے خلاف کرنا لازم آئے گا۔ یہ ہے۔ اب یہ جو مسئلہ آیا تھا، مسئلہ غلط تھا، تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر آپ کو مسئلہ بتانے میں
کچھ گڑبڑی نظر آ رہی ہے تو بڑے عالم کی طرف ریفر کر دو. دوسرے یہ کہ اس عالم کی تحقیر نہ ہو. عالم اپنی جگہ محترم ہے, مسئلہ بتایا تو اس نے اپنے علم کے مطابق, اگرچہ مسئلہ غلط ہے, اسے ایک ثواب مل ہی گیا اجتہاد کا. اور تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ہو, رسول کے بیان کردہ اصول کے خلاف ہو, بات کے خلاف ہو, تو ضلالت ہو. لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق مسئلہ بیان کیا جائے. اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بتایا انہوں نے کہ بیٹی کا 1/2 ہے اور پوتی کا 1/6 ہے, تکملۃ الثلثین, تاکہ ثلثان مکمل ہو جائے. اچھا, اور وما بقیہ فللأخت, جو باقی رہے گا وہ اسبہ ہو جائے گی اور وہ اسے مل جائے گا بقیہ. اب یہ لوگ آئے, کہا پہلے عالم سے جو مسئلہ پوچھا تھا. اب دیکھو ایک عالم کا احترام دیکھیے, پھر جس عالم نے مسئلہ غلط بیان کیا تھا اس کا قول دیکھیے. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَىٰ فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابن مسعود. کہا کہ ابن مسعود ایسا بولتے ہیں, یہ مسئلہ بیان کیا ہے آپ کے مسئلے کے خلاف, اور انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے. جانتے ہیں محبت میں کیا بول رہے ہیں؟ لا تسألونی, مجھ سے کوئی مسئلہ مت پوچھو ما دام ھذا الحبر فیکم. حبر کی جمع احبار, عالم. جب تک یہ عالم تمہارے درمیان موجود ہے تب تک مجھ سے مسئلہ مت پوچھو. اللہ اکبر. یہ ایک عالم کی قدر ہے, ایک عالم کی نگاہ میں. تو علماء ایسے ہوتے ہیں جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہے. اگر عالم ایک عالم کی غیبت کرنے, ایک عالم ایک آدمی کی توہین کرنے لگے, ایک عالم کی, عالم کہاں ہے وہ؟ ابھی کہا گیا کہ صحابہ کرام کی اتباع کیجیے, واتبعوہم بإحسان. صحابہ کرام ہیں اور پھر جو ان کے پیچھے چلا, اتباع پیچھے چلا, وہ بھی اخلاص کی قید ہے. بہت سارے منافقین بھی داخل ہو گئے تھے نا, احسان کی قید سے ان منافقین کو نکال دیا گیا تھا. جی, احسان کی قید نکال دیا گیا تھا. علامہ ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے ترجمان القرآن کے اندر یہ بڑا اچھا نقطہ بیان کیا ہے. جی, واتبعوہم احسان, احسان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. جی, تو ایک عالم کی قدر کیا ہونی چاہیے, حدیث کی عظمت کیا ہے. اگر حدیث آ جائے تو اس کے مقابل کسی بات کو ماننا یہ ضلالت ہے. چلیے ایک تابعی کی بات دیکھ لیتے ہیں. ایک تو صحابی اور ایک تابعی اور صحابی. حدیث اس طرح, وعن ابن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الزبو صید ہی قال نعم قال قلت آکلها قال نعم قال قلت اقالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب الحج میں لایا ہے اور راوی حضرت ابن ابی عمار ہے. حضرت ابن ابی عمار کہتے ہیں کہ میں مشہور صحابی حضرت جابر کے پاس پہنچا اور میں نے کہا بجو جو ہوتا بیج, ایک ہوتا زب گو, وہ نہیں ہے الزب بیجر, بجو زواد بے عین, زواد ڈبل بے نہیں, زواد بے عین. بجو کھانا کیسا؟ بولے کھا سکتے ہو. شکار ہے؟ بولے ہاں شکار ہے. کہا کہ آکل ہوا, کہنا ایٹ اٹ, کھا سکتا ہوں؟ بولے یس کھا سکتے ہو. کہا اب دیکھو کہہ رہے کہ بجو شکار ہے؟ بولے ہاں یس ہاں. دوسرا سوال, کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ بولے ہاں کھا سکتے ہو. تیسرے نمبر پہ پوچھ رہے اقالہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. دیکھو صحابی سے دلیل مانگ رہا ہے, وہ تابعی صحابی سے دلیل مانگ رہا ہے, دلیل دو اس کی. اقالہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے, کارنام. اب ختم ہو گیا یہاں پر سوال. اللہ اکبر. حدیث آ جائے تو سوالات کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ایمان کا سفر حتیٰ پر ختم ہو جائے, بالکل بجائے. پڑھ لیتے ہیں آیت, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فلا فا مانے تو, یہ فا جو ہوتا ہے عربی میں یہ پیچھے کہی گئی باتوں کا حاصل بیان کرنے کے لیے آتا ہے. پیچھے جو بات کہی گئی ہے نا, اب بعد میں کیا کہی جا رہی ہے, پیچھے کہی گئی بات کا حاصل ہوتا ہے. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے جو بیان کیا گیا ہے, جو بات بیان کی گئی ہے اس کی نفی کے لیے آتا ہے.
منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور عالم یہ تھا کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے مگر نبی کی مخالفت کرتے تھے. جی فلا یعنی لیس الامر کذالک، معاملہ ایسا نہیں ہے کما یزعمون، جیسا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بہ فیخالفون نبیا فیخالفون محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہے کہ منافقین یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی پر ایمان لائے اور نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے معاملہ. اور تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک. دیکھیں مفسر لکھتا ہے من لم یرضى بحکم الرسول لم یکن مومنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، راضی نہ ہو اس پر، وہ مومن نہیں. اس لیے یحکموک کہا گیا اور پھر لا یؤمنون. تو من لم یرضى بحکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن مومنا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اس کو نہ مانے، منافق ہے وہ، مومن ہو ہی نہیں سکتا. فلا وربک لا یؤمنون، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکم. اس کا مطلب ایمان کا پورا سفر لفظ حتی پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حتی کا جو مابعد ہوتا ہے ماقبل میں داخل ہوتا ہے. جی لا یؤمنون ہے ہی نہیں جب تک کہ تحکیم نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ دیا ہے نبی کو، جب تک آپ کو فیصل نہ بنا لے اور آپ زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے حکم کو تسلیم نہ کر لے تو ایمان والا نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. قرآن حکیم کا انداز کتنا بلیغ ہے بابا بابا، اللہ اکبر، غضب کا. ابھی ماں باپ کی عظمت پر شیخ نے بیان کیا، بہت پیاری بات کہی. قیامت میں میدان حشر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. دیکھو بنی کہاں ہے؟ بیٹے کہاں ہے؟ بعد میں. پہلے کہاں ہے؟ بھائی ہے. بھاگے گا دیکھ کر کے بھائی کو کہ کہیں نیکی نہ مانگ لے. ماں کو دیکھے گا بھاگے گا، باپ کو دیکھے گا بھاگے گا کہ کہیں یہ نہ کہہ دے کہ پوری زندگی تیرے پیچھے لگا دی، تھوڑا نیکی دے دے، بھاگے گا. اچھا یہاں تو ماں باپ کا تذکرہ ہے، لیکن اب دیکھو یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. وہ تو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے کہ نیکی نہ مانگ لے یہ لوگ، لیکن ایک آدمی رب کے حضور کھڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے. ایک ملزم، الزام لگا ہے خالی، ثابت نہیں ہوا، اس کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہے، کرائم ثابت ہو چکا ہے، مجرم ہے یہ. یوم مجرم اب چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، جو بعد میں تھا وہ پہلے لے آیا گیا. کہاں تھا پہلے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ بنی پہلے لے آیا گیا. سب سے زیادہ خرچہ یہی کرواتے ہیں اور اس کے پیچھے حلال حرام کی تمیز نہیں کر پاتا باپ. جی پڑھاؤ، کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے وغیرہ. اچھا اس کے بعد محترمہ بہت بعد میں تھی، ان کو پہلے ان کو دوسرے نمبر پہ لایا گیا. اب مجرم یہ کہے گا کہ میرے رب یہ بیٹے جن سے میں بڑی محبت کرتا تھا اور حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ان کی پڑھائی میں، ان کے خرچ میں نے سب کچھ لگا دیا، لے لو مجھے چھوڑ دو، بیٹے لے لو چھوڑ دو. اور دوسرے کے مہرارو لے لو چھوڑ دو، مہرارو لے لو چھوڑ دو. یہ بیوی ہے مہرارو لے لو ہمیں چھوڑ دو. ہاں اور بھائی ہاں، اس سے بڑا کوئی دوست نہیں، اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں بھائی. ہاں دشمنی پہ آتا ہے، سارے دشمنوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. باپ مرا وراثت میں ہاتھ آستین چڑھا کر کے آ جاتا ہے، ہم چاہیے. ترتیب دیکھو کتنی خوبصورت ہے، فطری ترتیب ہے. کیا کتاب ہے اللہ. یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ. تو بھائی لے لو، مہرارو لے لو اور بیٹے لے لو، چھوڑ دو. ارے وہ الفصیلہ العشیرہ، پورا خاندان لے لو، چھوڑ دو. اور وہ من فی الارض، دنیا میں جتنے لوگ ہیں لے لو، چھوڑ دو. کائنات کی ساری چیزیں دینے لوگوں کے چھوٹ نہیں سکتے، جرم ثابت ہو گیا قیامت. آج بڑے سستے چھوٹ رہے ہو. اوقات میں رہو، اپنے ذرا اوقات میں رہ کر کے زندگی گزارو.
یہاں سستے میں چھوٹ رہے ہو، وہاں سب کچھ دے کر کے چھوٹو گے نہیں۔ نقطہ یہ بیان کرنا ہے کہ وہاں بھاگنے کی جب بات آئی تو وہاں امی و ابی ہے، اور یہاں جب فدیے کی بات آئی تو لم یذکر من امی و ابی لعظم مرتبتہما، اس لیے کہ والدین کی عزت ہے۔ ان المجرم بردو ان المجرم ایضا لا یستری ولا ذلک، مجرم بھی یہ جرأت نہیں کرے گا کہ بولے گا میری ماں کو لے لو، میرے باپ کو لے لو، چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرمائے گا کہ جس کو اپنی توحید کے بعد جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے میں نے، تیری اوقات ہے سب بولنے کی۔ سیغضب ربہ، اپنے رب کو، ایک تو غصے میں ہے ہی رب، جرم ثابت ہو چکا ہے، بولے میری ماں کو لے لو چھوڑ دو، میرے باپ کو لے لو، بھاگنے کی بات ہے تو بھاگ رہا ہے، چلنے والا ہے۔ لیکن جہاں فدیے کی بات آئی تو لم یذکر من امہ و ابی لعظم مرتبتہما، یہ مرتبہ ہے کہ توحید کے بعد جس کے ساتھ حسن سلوک کا میں نے حکم دیا تھا، تیری اوقات ہے ان کو فدیے میں دے دو، تو فدیے میں دے سکتا ہے۔ یہ ماں باپ کی عزت اور عظمت ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی بہرحال وہ حدیث پڑھی گئی کہ اگر حدیث کے خلاف بات آ جائے تو ضلالت ہے، اور بڑے سارے مسائل نکلے، عالم کا احترام نکلا، وغیرہ وغیرہ۔ چلیے ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں، حدیث سے سرا وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال آتِ ابنتي سعد الثلثين وآتِ أمهما السدس وما بقي فهو لك، رواه الترمذی فی کتاب الفرائض۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ اب جو پراپرٹی انہوں نے چھوڑی تھی وراثت میں وہ سب لے کر کے بیٹھ گئے، ان کے بھائی، ان کا جو بھائی تھا وہ لے کر کے بیٹھ گیا۔ اب ان کی جو بیوہ تھی سعد ابن ربیع کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، وہ دو بیٹیوں کو لے کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ہاتان ابنتا سعد ابن ربیع، یہ سعد ابن ربیع کی دو بیٹیاں، میں ان کی بیوہ ہوں، اور میدان احد میں آپ کے ساتھ گئے تھے، شہید ہو گئے ہو، اور جو پراپرٹی تھی، جو ورثہ تھا، وہ وراثت تھی ان کے چچا، ان دونوں کے، میرے دیور، وہ لے کر کے بیٹھ گئے اور مال بالکل نہیں دے رہے ہو، اور اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے بچیاں ہیں، دو پیسہ نہ ہو تو نکاح کیسے ہوگا؟ ولا تنکحان الا مال ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقضی اللہ فی ذلک، جب تک اللہ نہ حکم دے، جب اللہ نہ بتائے، نبی کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کر سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی جو بولتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ جو بولتا ہے وہی الہی ہوتی ہے۔ دیکھو نا یہاں، اگر چاہتے تو آپ مسئلہ بیان کر سکتے تھے، آپ نے فرمایا یقضی اللہ فی ذلک، اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور جیسے وہ گئیں تھوڑی دور آگے گئی، فنزلت آیت المیراث، آیت میراث نازل ہوئی، اور کہا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اور ان کے چچا کو، ان دونوں کے چچا کو، ان کے دیور کو بلا بھیجا، حکم دیا کہ ان کی بیٹیوں کو 2/3 دے دو، ثلثان 2/3 دے دو، اور ان کو 1/8 دے دو۔ اولاد کی موجودگی میں ماں کا 1/8 حصہ ہوتا ہے، 1/8 دے دو، اور جو بچے گا وہ تمہارا ہے۔ یہ پورا لے کر کے بیٹھ گئے، جب بچے گا تو تمہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں نقطہ بیان کرنا ہے کہ نبی کی بات کیوں مانی جائے، سر تسلیم کیوں خم کی جائے، کیوں اس ہر بات پر من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بولتا ہی نہیں ہے جب تک اللہ نہ کہے۔ جی یہ دیکھیے میراث کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں یقضی اللہ فی ذلک۔ اس وجہ سے نبی کی بات اتھارٹی ہوتی ہے، ماننا ہی ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ۔ جی آپ کو کرنا ہی ہے جو نبی بول دے تو۔ اس وقت کے اس آیت کریمہ پر آ جائیں، فلا، دیکھو الجھے ہوئے مسائل، ایک ہوتا ہے آسان مسئلہ، ہم لوگ
کتنی بڑی جرات ہے. چلیے شرح عقیدہ طحاویہ میں ایک قول، ایک واقعہ موجود ہے، چلو پڑھ لیتے پہلے. قال البخاری رحمہ اللہ سمعت الحمیدی یقول، یہ حمیدی جو ہے امام بخاری کے استاد ہیں. تو قال البخاری رحمہ اللہ سمعت الحمیدی یقول كنا عند الشافعی رحمہ اللہ فاتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال الرجل للشافعي ما تقول أنت؟ قال سبحان الله تراني في كنيسة تراني في بيئة تراني على وسط زنارا أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت. اللہ اکبر. حضرت امام بخاری بولتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حمیدی کو بیان کرتے سنا کہ ہم لوگ امام شافعی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آ کر حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بھائی پوچھو. مسئلہ پوچھا تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کے بارے میں یہ فرمایا. کیا بات ہے، صحابی بھی بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. حضرت امام ائمہ سے پوچھا جا رہا ہے، امام شافعی سے پوچھا رہا ہے، امام بھی وہی بول رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. یہ ہے اتباع، اس کو اتباع بولتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسئلہ پوچھ رہے ہو حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دیکھو بدماشی، دیکھو اس کی آدمی کی. کہہ رہا تو ٹھیک ہے، تو حدیث آپ نے بیان کر دی. ما تقول انت، آپ کیا بولتے ہیں، آپ کیا بولتے ہیں. حضرت امام غصے میں آ گئے. کہا ترانی فی کنیستن، تو مجھے گرجا گھر میں دیکھ رہا ہے کیا؟ تو مجھے عیسائی سمجھ رہا ہے، عیسائی سمجھ رہا ہے مجھے. ترانی فی بیتن، یہودیوں کے معبد میں دیکھ رہا ہے مجھے، میں یہودی نظر آ رہا ہوں. ترانی علی وسط زنار، زنار میرے کمر کے اندر زنار لٹک رہے کیا؟ میں تجھے غیر مسلم دکھتا ہوں؟ جب میں نے کہہ دیا کہ رسول نے یہ مسئلہ بیان کیا، پھر تو کیوں بولتا ہے ما تقول انت؟ بولے تو میں بول رہا ہوں انا اقول لک قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت تقول ما تقول انت. کیسے، کیسے؟ اللہ اکبر. دیکھو حضرت امام غصے میں آ گئے. کہا کہ جب میں نے رسول کی بات بیان کر دی کہ اس مسئلے میں رسول نے یہ فرمایا، تو کون ہوتا مجھ سے پوچھنے والا کہ تم کیا بولتے ہو؟ اس کا مطلب رسول کی بات آ جائے تو بڑے سے بڑے آدمی کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول وہی بولتا ہے جو اللہ کہتا ہے بولنے کے لیے. یہ مرتبہ، یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے. لہذا ہم نبی کے علاوہ سب سے سوال کر سکتے ہیں. آپ بتائیے، آپ دلیل دیجیے. آپ جیسے انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے کہ بیجر کھانا یا بجو کھانا حلال ہے. اچھا اب دیکھیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. دوسرا انداز بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، تم میں بڑے سے بڑا اختلاف ہو جائے لیکن کتاب ہے اللہ. میرا خیال ہے کہ لفظ محاورات عرب سے متعلق ایسی کتاب آدمی اس وجہ سے نہیں بیان بنا نہیں سکتا، ایک جملہ نہیں بنا سکتا. جو اہتمامات ہیں اس کے اندر. شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت. دیکھو شجر کہتے ہیں درخت کو، ٹری. شجر یشجر کا مطلب ہوتا ہے کہ ان یتداخل بعضها فی بعض. درخت جو ہوتا ہے دیکھو، ایک ڈالی دوسری ڈالی میں الجھی ہوئی ہو. شجر میں ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. ایک ڈالی دوسری ڈالی میں، ڈالیاں دوسری ڈالیوں میں الجھی ہوئی ہوتی ہیں. تو تمہارا معاملہ کتنا بھی الجھا ہوا ہو، تمہیں کہاں آنا ہے؟ رسول کی بارگاہ میں آنا ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جی اور آگے جملہ تو بڑا عجیب ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم. انفسہم کا مطلب انقیاد باطنی، دل سے مان لو. لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. انقیاد باطنی دل سے مان لو. ویسلموا تسلیما انقیاد ظاہری، ظاہری طور پر بھی مان لو. ایسا نہیں کہ صرف دل سے مانو اور عمل سے مت مانو. تو انقیاد ظاہری بھی جو معلوم ہے، لا فی انفسہم انقیاد باطنی.
وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا انقیاد ظاہری، گویا کہ دونوں قسم کا انقیاد ہونا چاہیے، نبی کی بات دل سے بھی مانو اور نبی کی بات عمل سے بھی مانو. دیٹ از کالڈ اتباع اور اطاعت. اس کو اتباع اور اطاعت کہتے ہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اب حرج کی تفسیر جو علمی ہو جائے گی، چلیے چھوڑ دیجیے، اتنا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ دل میں کسی طریقے کا حرج ضیق اتنا سمجھ لو، تنگی نہیں ہونا چاہیے دل کے اندر، ارے بھائی قبول کروں کہ نہ کروں، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، بالکل بالرحب والسعہ، بالکل کشادہ دلی کے ساتھ نبی کی ہر بات کو تسلیم کر لیا جائے، جی چو چرا نہ کی جائے. تو ایسا الجھا ہوا ایک مسئلہ اور آ گیا تھا. کیسا الجھا ہوا؟ صحابہ کرام کے درمیان مسئلہ الجھا ہوا تھا. قریب کا کہ تلواریں نکل آئے سقیف بنو ساعدہ میں. کیسا ہوا؟ چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت الانصار منا امیر ومنکم امیر فاتاهم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه ان يتقدم ابا بکر قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر. رواہ النسائی فی کتاب الامامہ. حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ایسے کتاب الامامہ میں رہے، راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، دیکھو قبیضہ قبیضہ روح نکال لی گئی. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موت ہی نہیں آئے آپ کو. یہاں کہا قبض کا مطلب ہوتا ہے بھئی یہ چیز یہاں تھی، اس کو پکڑ کر کے یوں نکال لیا گیا. اور روح نکال لیا جائے آدمی کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے کہ مردہ ہوتا ہے؟ مر جائے. لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب روح نکالی گئی تو اب ایک سوال پیدا ہو گیا، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اب آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ تو مسئلے کا حل یوں نکالا گیا، ایک امیر انصار میں سے اور ایک امیر مہاجر میں سے، دو امیر ہو جائیں. جی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، وہ حدیث ایک لمبی سی حدیث ہے. مثل المؤمنین مثل النحلہ، مومنین کی مثال شہد کی مکھی کی. اور شہد کی مکھی کی بنیادی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو تحب العمل الجماعی، ہاں جماعتی زندگی پسند کرتی ہے. جی ایک مکھی شہد کا چھتا تھوڑی بنا سکتی، اس لیے تمام لوگوں کو جماعت سے جڑے رہنا چاہیے. جی بہت بڑی برکت والی چیز ہے جماعت و جمعیت. اور ایک چیز اور بھی ہے، کیا؟ لا تنتظر منصبا و مکانتا فی خلیتی. اب ہر مکھی یہ کہ مجھے یہ عہدہ چاہیے، چھتا بن چکا، لگے ہوئے مرے پڑ رہے ہیں عہدے کے لیے، مرے پڑ رہے ہیں. تو اب یہ معاملہ آ گیا کہ تم میں ایک امیر ہو، ہمارے میں ایک امیر ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو بھانپ لیا کہ اگر ایک امیر ان میں سے ہو جائے، ایک امیر ان میں سے ہو جائے، اختلاف ختم نہیں ہوگا. جی اختلاف ختم. کہا کہ ایک بات بولوں، کیا الستم تا، دیکھو الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امر ابا بکر ان یصلی بالناس. کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ نے اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کس کو کھڑا کیا تھا؟ ابو بکر. اب اپنی زندگی میں آپ نے نماز جیسی عبادت کے لیے اپنی جگہ جس کو کھڑا کیا، فَأَيُّكُمْ تَطِيبُ نَفْسُهُ أَن يَتَقَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ، کس کا دل چاہے گا کہ وہ ابو بکر سے آگے بڑھے؟ سبھاؤں نے کیا، قالوا نعوذ باللہ ان نتقدم ابا بکر. مسئلہ ختم ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی عبادت کے لیے جس شخص کو کھڑا کر دیا، اب ہم ان سے کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ مسئلہ ختم ہو گیا رسول کے حوالے سے. اللہ تو کتنا الجھا ہوا مسئلہ تھا. فیما شجر بینہم، الجھا ہوا مسئلہ تھا. جیسے درخت کی ڈالیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی مسئلہ الجھا ہوا کافی تھا. اس مسئلے کو حدیث رسول سے سب جو ہے سلجھا لیا گیا اس کو. تو کوئی بھی مسئلہ آئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور اتباع ہی سے زندگی کے تمام مسائل حل ہونے والے ہیں. جہاں جہاں آپ اتباع چھوڑ دیں گے وہاں مسائل پیدا ہی ہونے والے ہیں. جی وہاں مسائل پیدا ہی ہونے والے ہیں. طلاق کا مسئلہ دیکھ لو.
حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تھی، اور پھر وہ نبی کے پاس آئے غمگین ہو کر کے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ، کہا کیف طلقتا، کیسے طلاق دی؟ کہا کہ اللہ کے طلقتها ثلاثا، میں نے 3 طلاق دے دی۔ قال فقال فی مجلس واحد، قال نعم، آپ نے فرمایا فإنما هي تلك واحدة، یہ ایک ہی طلاق ہوئی، یہاں 3 طلاق مار کے پھر وہ سب شروع ہوتا ہے جو شروع ہونا چاہیے، دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ایک جگہ اتباع کو چھوڑا گیا، خان کی زندگی پوری متاثر ہو گئی اتباع چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ ایسے پوری ایک لمبی فہرست ہے، جہاں جہاں آدمی اتباع کو چھوڑ دیتا ہے وہاں پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمیوں کو جبل عینین کے اوپر کھڑا کر دیا، کہا ہٹنا نہیں، اگر یہ دیکھو کہ ہم لوگ ہار گئے ہیں تب بھی تم لوگ کی جگہ سے اترنا نہیں۔ ہم لوگ گئے، میرا ایک بیان تھا مسجد نبی سے تھوڑا آگے بلادین کیمپ میں، اس کے بعد یہ ہوا کہ چلو احد دیکھ کر کے آتے، میدان بدر تو بہت دور ہے وہاں سے، ہم لوگ بعد میں گئے، یہ سامنے جو تھا احد، اب یہ جبل عینین ہے۔ اب ہم کو معلوم ہوا کہ یہ کس طرف سے حضرت خالد ابن ولید نے یوں گھوم کر کے حملہ کیا تھا، تو یہاں جہاں مشرکین کی فوج تھی اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، افغانی وہاں دھنیا بیچ رہے ہیں، مرچیں بیچ رہے ہیں حضرت وہاں۔ میں نے کہا ہم یہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے تاریخ کروٹ لے لے، دنیا بھر کے مسائل کے حلول یہاں موجود ہوں، یہاں دھنیا بیچ رہے سے بیٹھ کر، کہاں پہنچ گئے ہم، کہاں تھے کہاں آ گئے۔ تو شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، تھے اس قدر عظیم کہ پیروں میں تاج تھے، اتنے ہوئے ذلیل کی جوتوں میں آ گئے۔ یہ حال ہے ہمارا اتباع چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ جیسے وہ لوگ ہٹے الغنیمہ الغنیمہ ہٹے، حضرت خالد ابن ولید نے وہ ویک پوائنٹ نگاہ میں رکھ رکھا ہے، جس ویک پوائنٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا، اس لیے کہ آپ بھی بہت بڑے کمانڈر ان چیف تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرت خالد ابن ولید تو دنیاوی کمانڈر ان چیف تھے، انہوں نے اس ویک پوائنٹ کو سمجھ رکھا تھا کہ اگر یہ لوگ یہاں سے ہٹ جائیں تو ہم لوگ یوں گھوم کر کے ان کے سر پر سوار ہو سکتے ہیں، اور ویسے ہی ہوا۔ جیسے یہ لوگ ہٹے، کچھ رہ گئے وہاں پر، سب کی گردنیں کاٹ دیں، اور یوں گھوم کر کے مسلمان جو مال غنیمت لوٹ رہے تھے ان کے سر پہ سوار ہو گئے۔ تقریباً تھوڑی دیر کے اندر 70 صحابہ کرام مارے گئے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ نبی کے لیے قربان کر دیا، لیکن ان کے لیے بھی قانون نہیں بدلا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان کے لیے بھی قانون نہیں بدلا۔ اتباع چھوڑو گے مصیبت میں پڑو گے، مصیبت میں پڑنے والے ہو تم۔ تو یہ چند باتیں اتباع کے تعلق سے تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔